السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على من اوتی جوامع الکلم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. صدق اللہ العظیم. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. جلا سکتی ہے شمعِ کشتہ کو موجے نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمعِ کشتہ کو موجے نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل عشق کے سینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو دیکھ ان کو. ید بیضا لیے بیٹھے ہی اپنی آستینوں میں. قابل قدر سامعین اکرام اور مہمانان اعزام، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور عشاق کے نبی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے سرشار تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنی جلوہ فگن تھی، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے درس دیا، جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا، عشق نبی کا طریقہ بتایا، محبت نبی کا راستہ دکھلایا، جن کو دنیا علماء دیوبند کہتی ہے. لیکن میرے عزیز دوستو، میں حیرانیت کے سمندر میں غرق سرگرداں و پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لب کشائی کر سکوں، جس کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے. ان کے کن کن گوشوں کو نوکے زبان پر لاؤں، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور ان کی کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، ان کے عشق نبی کے واقعات کا شعر کراؤں یا ان کے مجاہدانہ کردار کی روداد سناؤں، یا عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی صبر حج کی منظر کشی کروں، یا روضہ عطر پر مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی درس حدیث کی جھلک دکھاؤں، یا عشق نبی تاب مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی دل کا تذکرہ کروں، یا جنگ آزادی کے موقع پر ان علماء دیوبند کے عشق نبی کی تاریخ بتاؤں. کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں. خدا را جاؤ اگر تم سے ہو سکے تو ان علماء دیوبند کے عشق نبی کی داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، مدینہ کے ریگستانوں سے پوچھو، بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، مالٹا کے قید خانوں سے پوچھو. یہ سب تمہیں ان علماء دیوبند کے عشق نبی کے نغمے سنائیں گے جنہوں نے عشق نبی کے خاطر اپنی جان آپنے کے حوالے کر دی. اب تو یہ کہ سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو ہمیں عشق نبی کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، محبت نبی کا وجود نہیں ہوتا. اگر علماء دیوبند نہیں ہوتے تو ہمیں اپنے نبی سے پیار کرنا نہیں آتا. اگر علماء دیوبند نہیں ہوتے تو ہمیں نبی کو سینے میں بسانا نہیں آتا. اگر علماء دیوبند نہیں ہوتے تو ہمیں اپنے نبی سے چمٹنا نہیں آتا. دوستو، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی سے کون ناواقف ہے؟ انہیں کون نہیں جانتا جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد اور سب سے بڑے رہنما ہی جب بیت اللہ حج کرنے جاتے ہی، مدینہ کے قریب پہنچتے ہی مدینہ سے 7 میل پہلے اپنا جوتا اتار لیتے ہیں. کسی نے کہا حضرت یہ پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگیں گے، پیروں کو تکلیف ہوگی، پیروں میں زخم آ جائیں گے. فرمایا پتھروں کی کوئی بات نہیں، زخم کی کوئی بات نہیں، میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر رسول اللہ کے نبوت والے قدم آئے ہو. نانوتوی کا گستاخ جوتا کہیں رسول اللہ کے قدموں پر نہ آ جائے. اللہ اکبر، کیا عشق رسول تھا. اور ایک موقع پر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز گرفتار کرنے کے لیے آئے تو 3 دن روپوش ہو کر باہر نکل گئے. کسی نے کہا حضرت آپ 3 دن کے بعد باہر نکل آئے ہیں، ابھی تو آپ پر وارنٹ باقی ہے، انگریز آپ کو پھانسی دے دے گا. حضرت نانوتوی نے عجیب بات بیان فرمایا میں 3 دن گرفتاری کے خوف سے نہیں چھپاتا، مجھے جان کا کوئی خطرہ نہیں، مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں، اس کا کوئی غم نہیں کہ انگریز پکڑے یا پھانسی دے دے، اب ہرگز میں روپوش نہیں ہو سکتا. اور فرمایا خدا کی قسم میں 3 دن بھی روپوش نہیں ہوتا اگر وار میں میرا پیغمبر 3 دن نہیں رہا ہوتا، کہیں پیغمبر کی سنت چھوٹ نہ جائے. اللہ اللہ، کیا عشق تھا رسول کا، کیا جذبہ تھا اتباع سنت کا، کیا شوق تھا تقلید پیغمبر کا. مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، آخر وہ کون سی محبت تھی حضور کی جس نے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کا دیوانہ بنا دیا تھا.
وہ قاسم نانوتوی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدینہ منورہ میں عجیب اشعار کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے باہر کھڑے ہیں، کسی نے کہا اندر نہیں جاتے، فرمایا ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، جب اندر گئے تو مسکراتے ہوئے باہر آئے، کسی نے کہا کیا ہوا، فرمایا میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا، میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے، یہ اتنا کرم کیوں، یہ کیا سلسلہ ہے، یہ اتنا کرم کیوں، یہ کیا سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ اور حضرت نانوتوی نے روزہ کو خطاب کر کے کہا ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا ہوں، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا ہوں، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا، وما علینا الا البلاغ المبین۔